بہرحال ہمارا اصل عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت دنیا بھر کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کفایت کرنے والی ہے، اور اس بنا پر اب کسی شخص کے بھی نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور جو شخص بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس کو کاذب اور اللہ پر افترا کرنے والا سمجھیں گے۔ حتیٰ کہ اگر بالفرض حضرت جنید بغدادی جیسی پاک سیرت رکھنے والا کوئی بزرگ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو ہم اس کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے۔ اصل عقیدہ تو یہ ہے، لیکن اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ جاری بھی ہوتا تب بھی مرزا صاحب جیسے اخلاق و اوصاف رکھنے والے کسی آدمی کے لیے اس مقام اور منصب کا کوئی امکان نہ تھا۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو بالکل آخری قول سمجھتا ہوں، اور مجھے اب گفتگو کرتے ہوئے ڈر بھی لگے گا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی دلیل طلب کر لی وہ بھی کافر ہے۔ میں اس قول کو مانتا ہوں، اور اس قول کو اس امت میں جو سب سے زیادہ بصیرت پھیلانے والے اقوال ہیں ان اقوال میں سمجھتا ہوں۔ ابو حنیفہ اس طرح کی ذہانتی سے امام اعظم ہے، تو لیکن یہ کہ کیونکہ اس وقت شاید دعوتی فائدہ اٹھانا مطلوب ہو تو اس رخصت سے فائدہ اٹھا کر میں عرض کر رہا ہوں کہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کی پہچان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ان میں وہی فرق ہوتا ہے جو سچے آدمی اور جھوٹے آدمی میں ہوتا ہے، مطلب ان کے کردار کے عمومی مظاہر دیکھے جائیں۔ مطلب ایک مدعی نبوت ہے تو اس کو کردار کے جو عمومی محاسن ہیں اس پہ پرکھا جائے، یہاں سے آغاز کیا جائے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ نبوت کے جو بالکل پرماننٹ خواص ہیں، بالکل جو نیچرل کمپوننٹس ہیں، وہ اس کے ہاں کس طرح کار فرما ہے۔ تو ایک سچا نبی جو ہوتا ہے وہ علم اور اخلاق کے قطبین پر پورے دائرے کائنات ہدایت کے والی کا درجہ رکھتا ہے۔ پوری کائنات ہدایت علم اور اخلاق کے پولز پر چل رہی ہے، نبی اس کو چلانے والا ہے، اس کے مرکز میں ہے، اور اس کی تکمیل کا اپنی ذات سے مظہر ہے۔ یعنی نبی اپنی ذات میں اپنی دعوت کے تمام بہترین نتائج سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ تو اگر اس پر یہ ایک پیمانہ ہے، تو اس پیمانے پہ اگر بس کہ ہم مرزا غلام احمد صاحب کی چیزوں کو، ان کی شخصیت کو دیکھیں تو ایک دم ایک عجیب سی ہچکچاہٹ ہونے لگے گی کہ تم ایک چھوٹی سی چڑیا کو شاہین کے مرتبے سے پرکھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مطلب یہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کو میں نبی ہونے کی کوالیفیکیشنز دریافت کرنے کی نظر سے اس شخصیت اور ان کتابوں کو کیسے دیکھوں۔ مطلب جیسے علم ہے، نبی کا علم حقائق کے ظہور کا نام ہے۔ علم کہتے ہیں کمال ادراک اور کمال اظہار کو۔ اس کا شعور بھی حق کے مادے سے بنتا ہے، تو اس کے علم سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، کوئی بھی بات۔ جب وہ نبی کی حیثیت سے اپنے علم کا اظہار کرے گا تو کوئی بھی بات غلط نہیں ہوگی، یا اس کو آسان کر کے کہیں تو حق کے معارف میں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی پہچان میں، ہدایت کی معرفت میں
وحی کی شناخت میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی اس کے شعور میں، ٹھیک ہے نا؟ منتہائے علم یہی ہے نا کہ حق معلوم ہو جائے، تو نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں حق کو حق ہی کے ذریعے سے جانتا ہوں، لیکن حق نے خود کو ایکسپوز کیا ہے مجھ پر۔ اور دوسرا ہے کمال اظہار، کمال ادراک تو واضح ہوگا کہ وہ خلق کو بھی اصول حق پر جانتا ہے، اس کے ہر علم کا معلوم اللہ ہوتا ہے۔ وہ اگر پیڑ پہ بھی بات کرے گا تو اس کی بات تمہیں اللہ کو دکھا دے گی، وہ ہنسے گا بھی تو اللہ کے جمال کا مظہر بن جائے گا، وہ غضبناک ہوگا تو اللہ کے جلال کا نمائندہ بن جائے گا، اور اس مظہریت اور نمائندگی میں کوئی ربط ڈھونڈنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، اس کا جلال خدا کے جلال کو حاضر کر دے گا، اس کا جمال خدا کی رحمت کو حضور میں لے آتا ہے۔ تو خیر یہ وہ ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی عاجزانہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے عکس کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر دوسرا جز علم کا ہے کمال اظہار، کہ وہ نہ صرف یہ کہ عالم حق ہو بلکہ معلم حق بھی ہو۔ نبی ان دونوں جہتوں پر ہوتا ہے، خود عارف ہوتا ہے اور عارف بنانے والا ہوتا ہے۔ تو ہادی کہتے ہی اسے ہیں کہ شعور کے جوہر کو وجود میں لے آنا، شعور کو وجود پہ غالب کر دکھانا، ہادی اس کا نام ہوتا ہے، نبی یہ ہستی ہوتا ہے۔ تو کمال اظہار میں کئی چیزیں آتی ہیں، لیکن ان میں سے مثال طور پہ ایک چیز کا میں ذکر کرتا ہوں کہ اظہار کا مقصود ہے تاثیر معنی پیدا کرنا، معنی کو مخاطب کے لیے مؤثر بنانا، یعنی جو اس کے دماغ کو سیراب کرتے ہوئے اس کے دل کو بھی سرشار کر دے، یہ معنی کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو نبی کا ہر کلام اس جہت تاثیر میں آخری نمونہ کمال ہوتا ہے، اس کا حرف و حرف ذہن کی خزاں کو دور کرتا ہے، قلب کے اندھیرے کو رفع کر دیتا ہے۔ اب اس کمال اظہار پہ اگر ہم رہ کے دیکھیں اور اس منتہائے علم کو، تو مرزا صاحب کی کتابوں میں علم حق ایک ایوریج عالم جیسا بھی نظر نہیں آتا۔ ان کی تمام کتابوں کو آپ دیکھ جائیں، ان کا تصور خدا برآمد کریں، وہ تصور خدا ایک عامیانہ ذہن سے پیدا ہونے والا تصور خدا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ، اور اسی طرح ان کے نمونہ ہائے اظہار دیکھیں تو وہ ایک اناڑی مصنف کی تحریریں ہیں، ایک چالاک مقرر کی تقریریں ہیں، اور ایک متکبر آدمی کا سیلف ایکسپریشن ہے۔ یہ میں ان کی کوئی کتاب کہیں سے بھی کھول لی جائے، اس میں یہ تین چیزیں اور جھوٹ، یہ چار عناصر اس کا لازمی مجموعہ ہے۔ اب جھوٹ تو چلو، یہ کہ اب میرے لیے تو جھوٹ ماننے میں اتنی بات کافی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مطلب ان کے جھوٹا ہونے کی جو بھی دیگر ثبوت آپ لائیں گے وہ اس جھوٹ سے بہت ہی کم ہوگا۔ لیکن ہم اس بات کو بالکل کلینکل اسکیل پہ لے جا کے اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ واقعات کے بیان میں غلط بیانی کرتے ہیں، وہ اپنے منصوبے جو وہ وحی کی بنیاد پہ بناتے ہیں، ان منصوبوں کو جب پورا کرنے کی قدرت نہیں پاتے تو ان منصوبوں میں تحریف کرتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے بہت سارے، یا یہ کہ اپنی نسب کے بارے میں جو انہوں نے یعنی شجرہ بدل لینے تک کی جو وہ ایک وہ مہم چلائی تھی
کہ کیا تھے، مغل تھے، پھر فارسی نسل ہو گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ کی جو عامیانہ سطحیں ہیں نا، جو دکانداروں کی، جو سڑک پہ چلنے والے رہزنوں کی، جو پولیس کی تحویل میں آنے والے مجرموں میں جو جھوٹ کی جو سطح ہوتی ہے، یہ اس طرح کی سطح ہے. مطلب یہ ایک ایسی سطح ہے کہ گنہگار آدمی بھی اس سطح سے خود کو منسوب کرنا گوارا نہیں کرے گا. یہ مرزا غلام احمد اور ان کے دعووں کے بارے میں غور و خوض کرنے کا اصولی طریقہ ہے، لیکن احمدی حضرات کی ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق گفتگو نہ ہو، بلکہ حیات و ممات مسیح جیسے مسائل پر بات ہو، تاکہ ناواقف لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں اور احمدیوں میں اختلاف بس اسی نوعیت کا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک مہدی کا ظہور ابھی باقی ہے اور ان کے ہاں وہ آ چکے ہیں، یا بعض آیتوں کے معنی مسلمان علماء کچھ اور بیان کرتے ہیں اور احمدی کچھ اور. اس طرح سے وہ یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ احمدی بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں اور احمدیوں کے اختلاف کی نوعیت دوسرے اسلامی فرقوں کے باہمی اختلاف سے بالکل مختلف ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ اختلاف برداشت کر لیتے ہیں، اختراع برداشت کر لیتے ہیں، کچھ جدت برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹے موٹے جو انحرافات ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں. کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ سکتا ہے، تو کوئی کسی تراویح زیادہ پڑھ لیتا ہے اور کوئی کم پڑھ لیتا ہے، کوئی دفتوں سے اوپر سلوار لے جاتا ہے یا کوئی نہیں لے جاتا ہے. یہ جزئیات ہیں، ان کو اساس نہیں سمجھتے ہیں، یا اس سے بھی ذرا آگے چلے جائیں تو وہ چیزیں اساسی نہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور رسالت کی ایک ایسی رسالت جہاں یہ باب بند ہو گیا، اس چیز کی اگر اس بندش کو آپ کھول دیتے ہیں نا، اس کی ذرا سی، جس طرح کپڑے کا ذرا سا پخیا ادھڑ جاتا ہے نا، تو پھر آپ اسے سلامت نہیں رکھ سکتے. تو میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی سینسٹیوٹی، ضرورت سے زیادہ حساسیت آئی ہے اس میں، اور آنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تو اس میں تو کوئی رخنہ اندازی کرنا ہی محال ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، ان کے ختمی مرتبت ہونے کے اوپر بھی ایک زبردست مصدقہ اور مکمل مہر نہ لگ گئی، اور کسی کو کسی بھی علمی بہانے سے، جواز سے، کسی بھی اختراع سے اس کے اندر کوئی رخنہ اندازی کی گنجائش پیدا کر دی گئی اور اس کو برداشت کر لیا گیا، تو پھر شاید یہ سلسلہ نہ رکے.